السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بازل مرزا بی بی کو تو کہہ چکا تھا لیکن اپنے لیے پریشان بھی ہو گیا تھا کیونکہ جہاں تک اسے آریہ کے بارے میں پتا تھا آریہ نے کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا تو آریہ کو کھانا بھی نہیں بنانا آتا ہوگا۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بولا، اگر اس کو کھانا بنانا نہ آتا ہوا تو میرا پیٹ تو گیا۔ اپنی غیر ہوتی حالت کو سوچتے ہوئے اس نے بے ساختہ جھنجھری لی اور اتنی دیر میں مرزا بی بی بازل کو کھانے کے لیے بلانے آ گئی۔ بازل بیٹا آ جاؤ، کھانا لگ گیا ہے، وہ محبت بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ مرزا بی بی بازل کی آیا تھی۔ بازل کے گھر کی ساری تھوک بھاڑ انہی کے ہاتھ میں تھی۔ وہ ملازموں سے سب سے اوپر تھی بازل کے لیے۔ بازل انہیں اپنی ماں کی جگہ سمجھتا تھا۔ بازل ان کے سامنے ہی پیدا ہوا تھا اور انہی کے ہاتھوں میں پلا تھا۔ بازل کی ماں کے انتقال کے بعد بازل ان کے اور قریب ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ہر بات انہی سے کرتا تھا۔ بازل اسبات میں زر ہلاتا ان کے پیچھے چل دیا، لیکن کھانے کے بارے میں جو وہ سوچ رہا تھا آریہ اس کے برعکس کر رہی تھی۔ جب وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوا تو اس کا استقبال کھانے کی مزیدار خوشبو نے کیا جس نے اس کی بھوک اور مزید بڑھا دی، اور وہ حیران کن سا کھانے کو دیکھ رہا تھا جس کی پریزنٹیشن بتا رہی تھی کھانا کسی ایکسپرٹ نے بنایا ہے۔ بازل کھانے کو اور آریہ کو دیکھتے ہوئے تیز آواز میں خانسامہ کو بلانے لگا، حیدر کہاں مر گئے ہو، ادھر آؤ۔ خانسامہ ایک ہی آواز پر دوڑا آیا، جی سر آپ نے بلایا۔ وہ ڈرتے ہوئے بول رہا تھا کیونکہ جب بھی بازل ملازموں پر چیختا تھا تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا تھا کہ آج وہ بندہ یا تو دنیا سے جائے گا یا نوکری سے۔ بازل ایک دم دھاڑا تھا، میں نے بکواس کی تھی نا تم سے کہ تم کسی بھی کام میں اس کی مدد نہیں کرو گے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ غصے میں نہیں تھا لیکن آواز اونچی ہی کری جا رہا، سر میں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، یہ سب انہوں نے خود کیا ہے۔ میڈم کی کوکنگ اور پریزنٹیشن دیکھ کر میں خود بھی حیران ہوں۔ خانسامہ اپنی بات مکمل کر کر چپ ہو گیا، اسی میں اس کی بہتری تھی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، بازل حکمانہ انداز میں گویا ہوا۔ خانسامہ سر ہلاتا چل دیا، پھر بازل آریہ سے گویا ہوا، ادھر آؤ۔ بازل نارمل لیکن سخت لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آریہ اس کی طرف آ گئی، بیٹھو۔ آریہ بغیر کچھ کہے بیٹھ گئی۔ کھانا شروع کرو۔ بازل کی نظریں اب آریہ کے چہرے پر تھی جو کنفیوز لگ رہی تھی، کھانا کھائے یا نہ کھائے، وہ سب کے سامنے ہی انسلٹ نہ کر دے۔ وہ دراصل مجھے بھوک نہیں ہے، آریہ بہت ہمت جمع کر کر ایک ہی سانس میں بول پائی، اور بازل جو اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر سختی آ گئی اور وہ چیختے ہوئے بولا، کھانا کھاؤ، میں نے تمہاری مرضی نہیں پوچھی، تم یہاں میری باتیں ماننے کے لیے آئی ہو نہ کہ اپنی رائے دینے کے لیے، سمجھی تم؟ اور اب کھانا کھاؤ۔ بے ساختہ آنسو اس کے رخسار پر گرے اور وہ بالکل شفاف موتی جیسے لگ رہے تھے۔ بازل نے ایک نظر اسے دیکھا اور نظریں نیچی کرتے ہوئے سختی سے بولا، میرے سامنے ہرگز آنسو نہ بہانا ورنہ وہ کروں گا کہ آنسو بھی آنکھوں سے آنے سے پہلے کانپیں گے۔ آریہ نے آنسو پوچھے اور کھانا کھانے لگی۔ وہ جتنا بازل کو سمجھی تھی اسے کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ آریہ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا اس کو تکلیف دینے کے لیے۔ بازل اپنا کھانا ختم کر کے کمرے میں چلا گیا اور آریہ کھانا کھاتے ہوئے مختلف سوچوں میں غرق تھی۔ مرزا بی بی آئی اور آریہ کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر گویا ہوئی، بیٹی چلو کھانا کھا بھی لو، اب کیا ٹھنڈا کر کر کھاؤ گی، اور تم رو کیوں رہی ہو؟ مت رو تم پلیز۔ بازل دل کا برا نہیں ہے، بس حالات نے اسے ایسا بنا دیا ہے، تم بھی تو سمجھو نا۔ اس نے اپنے عزیز جان رشتے کھو دیے اور اپنا بچہ بھی، تم اگر چاہو تو سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس کے لیے شرط ہے ایک۔ وہ افسردگی سے بولی، میں نے بھی تو اپنا بچہ کھویا ہے، اور کیسی شرط؟ وہ تجسس سے بولی، صبر سے کام لو اور ہمت مت ہارنا۔ وہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی چلی گئی اور آریہ ان کی پیٹھ کو دیکھتے سوچ رہی تھی، اس گھر میں کوئی تو تھا جس کو آریہ کا احساس تھا۔ بازل بیڈ پر بیٹھا اپنے کام میں مگن تھا۔ جب آریہ اپنا کام ختم کر کے کمرے میں آئی اور آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے بیڈ کے قریب آ کر تکیہ اٹھایا اور مڑی ہی تھی کہ بازل اس کا ارادہ بھانپ کر ایک جست میں اس کے سامنے آیا اور آریہ کو بیڈ پر دھکا دیا۔ آریہ کے اوزان خطا ہونے لگے تھے۔
وہ بازل سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی تھی اور بازل اس کی توقعات پر پورا اتر رہا تھا۔ بازل اس کے اوپر جھکتے ہوئے گویا ہوا، تم کیا سمجھ رہی ہو یہاں آ کر تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی؟ نہ 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 بیبی، تم اپنے باپ کے ساتھ مل کر میرے بچے کی جان لی ہے تاکہ مجھے تکلیف دے سکو۔ میں تکلیف میں ہوں اور تم سکون میں کیسے رہ سکتی ہو؟ وہ حقارت سے کہہ رہا تھا اور آریہ کی سسکیاں، چیخیں اور آنسو اس کے لیے مسرت کا باعث بن رہے تھے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہی ہے، بیوی کے حقوق دینا نہیں چاہتے لیکن اپنے حقوق چھوڑنا نہیں چاہتے۔ جب بازل آریہ کو تڑپا چکا تو اپنی شرٹ پہن کر بیڈ کی دوسری سائڈ پر چلا گیا اور کروٹ لے لی، اور آریہ اپنے آنسو صاف کرتی اٹھ گئی اور واش روم میں چلی گئی اور وہاں جا کر بند ہو گئی۔ وہ جب باہر آئی تو بازل سو چکا تھا۔ وہ ایک بے بس نظر بازل پر ڈالتی ہوئی اس کے ساتھ والی سائڈ پر لیٹ گئی۔ آریہ پرسوچ نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ میں نے اس شخص سے محبت کی اور یہ شخص میری روح کو، میرے جسم کو زخمی کر دیتا ہے۔ اسے میری محبت کی اور میری ذرا بھی پرواہ نہیں۔ میں کیوں رہوں اس کے ساتھ صرف اس کی نفرت اور ظلم برداشت کرنے کے لیے؟ نہیں، میں کمزور تو نہیں ہوں جو اس کے ظلم برداشت کروں۔ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اس وقت سب سو رہے ہیں، میں آرام سے نکل سکتی ہوں۔ آریہ یہ ارادہ کرتے ساتھ ہی اٹھی، اپنا فون اٹھانے لگی جو بازل نے اسے لے کر اپنی سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ آریہ نے اپنے فون پر ہاتھ ہی رکھا تھا کہ بازل نے اس کی کلائی پکڑتے ہوئے کھینچا اور بازل کے اوپر گری۔ بازل اس کے کان کے پاس جا کر انتہائی گھٹیا انداز میں بولا، میری قربت کو اتنا مس کر رہی تھی؟ ویسے اچھی بات ہے، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ آریہ اس کی آنکھوں میں چھپی حیوانیت سے واقف تھی۔ وہ اس کو مینٹلی ٹارچ بھی کر رہا تھا اس قسم کی گفتگو سے۔ اس سے پہلے بازل کچھ کرتا، آریہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی باتوں سے واقعی پریشان ہو گئی تھی اور اٹھتے ہوئے گویا ہوئی، مجھے کوئی شوق نہیں تمہاری قربت حاصل کرنے کا، سمجھے؟ مجھے گھن آتی ہے خود سے جب تم میرے قریب ہوتے ہو۔ مجھے نفرت ہونے لگی ہے تم سے۔ تم جیسا گھٹیا انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ آریہ غصے میں بول گئی تھی اور بازل اٹھتا ہوا اس کے قریب آیا اور ایک جھٹکے سے آریہ کے بال مٹھی میں جکڑے اور اسے زمین پر دھکا دیتا ہوا الماری کے پاس گیا اور بیٹ نکالتا ہوا واپس آیا اور آریہ کو مارتے مارتے چیختے ہوئے گویا ہوا، کیا بکواس کر رہی تھی؟ مجھ جیسا گھٹیا انسان؟ اب تمہیں بتاتا ہوں گھٹیا پن کسے کہتے ہیں۔ وہ جنونی انداز میں آریہ کو مار رہا تھا اور آریہ کی چیخیں بھی اس کو روک نہیں رہی تھی۔ جب بازل تھک گیا تو آریہ پر نظر ڈالتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ آریہ کی سفید قمیص پر جگہ جگہ خون کے دھبے تھے جو کہ بازل کی حیوانیت کا پتہ دے رہے تھے۔ آریہ وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ بازل جب صبح میں کمرے میں آیا تب بھی آریہ کو اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ وہ تیار ہوتا بغیر ناشتہ کیے آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ شہیر شاہ جب آفس پہنچے تو انہیں پتہ چلا بازل ان کی ایک کمپنی کو ٹیک اوور کر چکا ہے۔ شہیر شاہ کے ہاتھوں میں اب کچھ نہیں بچا تھا، بیٹی تو وہ کھو ہی چکے تھے، اب بزنس میں بھی اتنا بڑا نقصان۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہے تھے اور خود کلامی کے انداز میں بول رہے تھے، بازل خان میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، ابھی تم مجھے جانتے نہیں۔ میں وہ درندہ ہوں جو تمہیں وہاں پر لے جا کر موت دوں گا جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ شہیر شاہ کو دھوکہ دے کر تم اپنی بربادی کو آواز دی ہے۔ شہیر شاہ جیسے ہی پلٹے تھے ان کی نظر دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑے بازل پر پڑی اور ان کی حالت سے محفوظ ہو رہتا ہوا بولا، یہ کیا سسر جی، اتنا غصہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں، اس عمر میں ہارٹ اٹیک سے مر نہ جائیں، کیونکہ ماروں گا تو میں نہ آپ کو۔ سسر جی خیر، اگر چاہتے ہیں کہ میں تمہاری بیٹی کو اور تکلیف نہ دوں تو میرے باپ کے شیئرز مجھے واپس کر دو۔ وہ آریہ کی تصویر دکھاتے ہوئے بول رہا تھا جس میں آریہ زمین پر بے سود پڑی ہوئی تھی اور اس کی قمیض خون آلود تھی۔ شہیر شاہ اس کو دیکھ کر حواس کھو گئے تھے اور بازل سے جھپٹتے ہوئے اس کے گریبان کو پکڑتے ہوئے چیخے، تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری بیٹی کے ساتھ ایسا جانوروں جیسا سلوک کرنے کی؟ ہو کون تم؟ جان لے لوں گا تمہاری، وہ ذہانی انداز میں چیخ رہے تھے۔ ہاں ہاں، سوچنا بھی مت سسر جی، بھول کیوں جاتے ہیں، تمہاری بیٹی میرے گھر میں ہے اور جہاں تک رہی بات سلوک کی تو وہ میری بیوی ہے، میں جو دل کرے کروں، تم روک نہیں سکتے۔ اور آخری بات، میں محمد عدیل خان کا بیٹا ہوں، محمد بازل عدیل خان، جس کے باپ کو تم نے بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ وہ نفرت سے کہتا، اپنا گریبان چھڑواتا وہاں سے نکل گیا۔
اب رکنا اور غصہ ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ مرزا بی بی جب کمرے میں داخل ہوئی تو آریہ بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے گھر میں موجود ڈاکٹر کو بلا کر آریہ کا ٹریٹمنٹ کروایا۔ بازل کے گھر میں ہر وقت ایک ڈاکٹر موجود رہتا تھا۔ مرزا بی بی ان کو یہ دوائیاں دیں اور زیادہ سے زیادہ ریسٹ کروائیں، یہ زخم کچھ دن تک ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ پروفیشنل مسکراہٹ اچھالتے ہوئے چلے گئے اور مرزا بی بی آریہ کو دیکھ کر دکھ سے سوچ رہی تھی، بازل انتقام کی آگ میں کیا سے کیا بنتا جا رہا ہے۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔